آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ نادیہ جو ہوتی ہے شانی کے گھر آ کر بیٹھی ہوتی ہے، شانزے جو ہوتی ہے ابھی اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ محفل جمی ہوتی ہے۔ نادیہ اپنی امی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ امی جان یہ شانی نے کیا حرکت کی ہے، ٹھیک ہے، سجیلی کے پیار میں اندھا ہوا پھرتا ہے، اسے ذرا سے بھی رشتوں کا احساس ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اگر اس نے اسی طرح کرنا تو پھر مجھے بتا دے تاکہ میں اس کے دوبارہ منہ نہ لگوں۔ شانزے جو ہوتی ہے وہ یہ باتیں سن لیتی ہے، شانزے آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ نادیہ کیا بات ہے۔ نادیہ ساری بات کلیئر کٹ بتا دیتی ہے۔ تو شانزے کہتی ہے کہ میرا ان سب باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارا اور میرا ایک رشتہ ہونے کے ناطے سے اس سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا مسئلہ بن رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ سجیلی کے پیار میں اندھا ہوا پھرتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ واضح اور کلیئر کٹ بتا دیتا، لیکن فی الحال وہ نہیں بتا رہا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا قصور ہے۔ گاڑی کے پاس جاتا ہے اور جا کر وہاں پہ اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو۔ سجیلی جو ہوتی ہے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھی، ظاہر سی بات ہے سجیلی کو پتہ ہوتا ہے ان سب معاملات کے بارے میں کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں، اور سجیلی منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ شانی جاتی ہے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ ادھر آؤ، تمہاری اتنی ہمت اور جرأت کہ تم اس کے گھر گئے، ٹھیک ہے، تم ہوتے کون ہو، تم نام بتاؤ اپنا، کون ہو تم، ٹھیک ہے۔ تو سجیلی جو ہوتی ہے نا بڑے غصے میں ہوتی ہے کہ میں کیسے جاؤں، ٹھیک ہے، اور پریشان بھی ہوتی ہے کہ شانی کو کچھ نہ ہو جائے، اگر شانی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی آنٹی کو۔ ظاہر سی بات ہے انہیں یہی پتہ چلے گا کہ سجیلی اور شانی گئے تھے تو ان سے شانی سے کوئی مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہی کہے گی کہ ضرور سجیلی نے کروایا ہوگا کچھ نہ کچھ۔ سجیلی اس لیے پریشان ہوتی ہے کہ شانی واپس آ جائے بحفاظت، اسے کچھ نہ ہو۔ شانی جو ہوتا ہے نا اس کی مار کٹائی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے کر کے واپس آ جاتا ہے، آ کر شانی اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خاور کی چال ہے مجھے لگتا ہے یا شانزے کی چال ہے، ٹھیک ہے، شانزے جو ہے وہ کتنی مکار نکلی، اس نے کیا کام کیا، ٹھیک ہے، اس کو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس طرح کی بغیرتی کیوں کی۔ تو دوسری طرف یہ جو ہوتی ہے نا سجیلی کہتی ہے کہ اس نے میرے گھر آیا تھا، ٹھیک ہے، سارے اپنی حال احوال شانی کو بتانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ شانی نے اسے کہا تھا کہ بتاؤ کیا بات میں یا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ بنا، اسی وجہ سے تو وہ ساری بات جو ہے اس کو بتاتی ہے تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا نہیں۔ شانی جو ہوتا ہے کہتا ہے چلو کوئی نہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی مسئلہ ہے تم مجھے نوٹ کروا دو، میں تمہارا ہر ایک مسئلہ حل کروا دوں گا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، جیسے تم چاہو گی ایسا ہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اسے بھی ہوتی ہے خوش فہمی، خوش اسلوبی ہوتی ہے۔ دوسری طرف شانزے جو ہوتی ہیں وہ یہی چاہتی ہے کہ میں جو کچھ بھی چاہوں کر کے بتا دوں گی تمہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سجیلی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ شانی یہ لڑکا کون ہے، کہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے، اس کا کیا بایو ڈاٹا ہے، ٹھیک ہے، تو شانی اس کو بتا دیتا ہے کہ ہمارے خاور بھائی کا دوست ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو سجیلی جو ہوتی ہے کہ ہمارے خاور بھائی اس طرح کے کیوں نکلیں گے، ٹھیک ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ مجھے بدنام کرائے۔ اب وہاں پہ شانی جاتا ہے، جا کر اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو، تمہارا کیا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں پولیس اسٹیشن دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ روڈ پہ تماشا کرو گے، چلو گھر، ٹھیک ہے، اسے کہتا ہے جا یار تو میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، نکل یار تو جا۔ تو شانی جو ہوتا ہے یہ سب چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو سجیلی جو ہوتی ہے نا وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، یعنی کہ اس کو پکڑا جائے، پکڑ کے پولیس اسٹیشن دے دیا جائے، پولیس والے جانے اور یہ جانے، کیونکہ یہ تو ہمیں تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو اور زیادہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سجیلی جو ہوتی ہے بڑی ہی مکار ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں نا ان سے جان چھوٹ جائے گی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شانزے جو ہوتی ہے نا وہ یہی چاہتی ہے کہ سجیلی کو اس گھر میں لے آیا جائے، ٹھیک ہے، اگر نہ لایا گیا تو شانی جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا، یعنی شانزے کا یہ موقف ہوتا ہے کہ شانی مجھے چھوڑ جائے گا، پھر سجیلی کو اپنا لے گا۔ میں نے پہلے ہی بہت مشکل شانی کو حاصل کیا، میں اب اسے کھونا نہیں چاہتی، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اسی بیس کے اوپر تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ شانی جو ہے وہ میرا ہے، میرے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا بھی تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ فی الحال شانی جو ہے وہ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتا، اور نہ اس میں اتنی ہمت اور سکت ہے کہ وہ کسی اور کے پاس جائے، ٹھیک ہے، وہ میرا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے، لیکن شانی جو ہوتا ہے نا اس کی خوب دلائی کرتا ہے۔
دھلائی کرنے کے بعد خاور جو ہوتا ہے نا شانی کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کیوں مار رہے ہو اسے، ٹھیک ہے، میں خود جانوں یا نہ جانوں تمہیں کو مسئلہ ہے اس سے۔ تو شانی کہتا ہے یہ کیوں غصہ ہے سجلی کا، کیا مسئلہ تھا اس کو؟ تو خاور کہتا ہے چلو جاؤ تم گھر میں، خود ہی گھر جا کے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ خاور ڈرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے خاور کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے۔ اور دوسری طرف سجیلی اپنی امی کے گھر جاتی ہے، جا کے سارا کچھ بتاتی ہے جو بھی ہوا آج کے دن میں، یعنی خاور کے ساتھ کس طرح اس لڑکے کو پکڑا گیا۔ اس کی امی جو ہوتی ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، پہلے وہ رشتے سے پریشان تھے، اب اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ مسائل کیا بن چکے ہیں، لیکن ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے یا ہینڈل کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بھی تھوڑی سلجھی سی عورت ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا ان سب چکروں سے دور رہو ورنہ تمہارے لیے بہت ساری مشکلات بنیں گی۔ لیکن سجیلی جو ہوتی ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتی، وہ اپنی من مانی کرتی ہے، نہ اس کو بات ماننے کا شوق ہے نہ ہنر ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ جس طرح میں کہوں ویسا ہی ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، جو میں کہتی پھروں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سجیلی جو ہوتی ہے ان سب چکروں میں ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی معاملات ہیں نا ایسے ہی سب چلیں گے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتے۔ سجیلی اپنی خوش فہمی اور خوش اسلوبی جو ہے نا اسے دل سے نکال دے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے نکالنا ہی پڑے گا جب یہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں یا بن جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان سب معاملات کو اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا۔ سجیلی جو ہوتی ہے شانی کی محبت میں پاگل ہوتی ہے، وہ اس محبت کو ٹھکرانا نہیں چاہتی، اپنانا چاہتی ہے، رکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپناؤں گی تو پھر یہ مسئلے مسائل بنے گے ورنہ تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی امی آ کر کہتی ہے سجیلی تم مجھے ویسے لگتا پاگل ہو گئی ہو، کس طرح تم چل پھر رہی ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم حیا ہے اس گھر کے تقدس کے بارے میں، یا مر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سجیلی کہتی ہے امی مجھے کوئی حیا ہیوں نہیں ہے تقدس کی، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ٹینشن کو پرابلم ہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، فی الحال میں اس کا علاج نہیں کروا سکتی، تو جب میں کرواؤں گی تو میں تمہیں بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خاور جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے، شانی کے آفس جو ہے نا اس نے جانا ہوتا ہے، گیٹ پہ اس کو بندہ ایک روک لیتا ہے، کہتا ہے میں شانی صاحب سے کال کر پوچھتا ہوں اگر ٹائم ہے تو پھر تمہیں لے جایا جائے گا، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے۔ خاور کہتا ہے بہنوں ہی ہوں بھائی ان کا شانی کو بتاؤ میرا، ٹھیک ہے، کہ خاور آیا۔ خاور جو ہوتا ہے شانی سے ملتا ہے اور اس سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ کیسے آنے ہوئے، ٹھیک ہے، تو خاور جو ہوتا ہے اسی بات کی وجہ سے آیا ہوتا ہے، تو شانی اس کو اپنے آفس میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ لے جا کر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کیا کھاؤ پیو گے؟ کہتا کچھ نہیں، کھانا پینا میں نے کیا، ٹھیک ہے، کہتا جی جی وہ تو مجھے پتہ ہے کھا بھی آپ کچھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے نا وہ سجیلی کو بھی گاڑی میں بٹھایا ہوتا ہے اور اسے گھر بھی چھوڑ دے، بابا اتنا ٹائم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شانی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی من کی مرضی کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا، نہ سننے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں کہ جو کوئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی وجہ سے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شانی جو ہوتا ہے بہت زیادہ کہتا ہے کہ تم کوئی نہ کوئی کام کرو اچھے طریقے کے ساتھ شانی، اور فی الحال وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سجیلی جو ہوتی ہے اس کو پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے کہ تم اس کی ساری جائیداد ضبط کر لو، ٹھیک ہے، شان سے کی ساری جائیداد پراپرٹی اپنے نام کروا لو کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے ہر شے نام کر دے گی، پھر تم مزے سے رہنا، اسے چاہے تو چھوڑ بھی دینا، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ تو سجیلی یہ سوچ رہی ہوتی ہے لیکن شانی اس کو دبک دیتا ہے، کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم جو کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے، تمہیں کوئی ٹینشن یا پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہارا علاج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، اس کی امی بڑی پریشان ہوتی ہے کہ سجیلی بیٹی تو کس طرف چل پڑی ہے، ٹھیک ہے، تو ذرا سی بھی شرم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے وہ باہر کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے جو کوئی بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، تو شانی جو ہوتا ہے نا وہ سارا شک جو ہوتا ہے اس کا شانزے کے اوپر ہوتا ہے کہ شانزے یہ سب کچھ کروا رہی ہے، لیکن وہ گیم تھوڑی الٹ ہوتی ہے، شانزے کچھ بھی نہیں کروا رہی ہوتی، یہ سارا جو ہوتا ہے نا معاملات جو ہوتے ہیں وہ کروا رہا ہوتا ہے خاور، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ سارا ملبہ جو ہوتا ہے شانزے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، شانزے بیچاری چپ چاپ باتیں سن رہی ہوتی ہے، شانی کہتا ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو، شانزے کہتی میں کچھ بھی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، میں اگر کہہ بھی دوں کہ میں نے نہیں کیا یہ میں تم سے قسم بھی اٹھا لوں لیکن تمہیں پھر بھی یقین نہیں آئے گا کیونکہ تمہیں سجیلی کے اوپر یقین ہے، اگر میں ایسی ہوتی تو میں تمہیں کیوں اجازت دیتی کہ تم سجیلی سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پھر بھی اجازت دے دی کہ جاؤ یار شادی کر لو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں زندگی گزار لوں گی، لیکن تم ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے، تمہیں ذرا سی شرم حیا ہے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے وہ سجیلی کو شانزے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک علیحدہ سے نواب بنا پھرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔